دوستو، آج جس کالم کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا ٹائٹل ہے موسم کی خبر سنیے ورنہ موسم آپ کی خبر لے لے گا۔ جی ہاں دوستو، یہ دیسی لائف ان کینیڈا جو مرزا یاسین بیگ صاحب نے اپنی کتاب جو تنزیہ اور مزاحیہ کالموں کا خوبصورت انتخاب ہے اس میں سے آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ یہ کالم بھی آپ کو ہمارے پچھلے کالمز کی طرح پسند آئے گا اور آپ اپنے کمنٹس ضرور شیئر کریں گے۔ پاکستان میں تھے تو ہم محکمہ موسمیات کو نجومیوں کی ملازمت گاہ سمجھتے تھے، کیونکہ موسم کے بارے میں جو بھی پیش گوئی محکمہ موسمیات والے کرتے تھے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ہم ٹی وی پر موسم کی خبریں پڑھنے والی کی وجہ سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک بار موسم والی آنکھوں کو بھلی نہ لگی تو ہم نے 2 سال تک موسم کا حال دیکھا ہی نہیں۔ کینیڈا آئے تو پتہ چلا کہ یہاں تو ہر گھنٹے موسم کا حال معلوم کرنا پڑتا ہے۔ یہاں موسم کا مزاج ہماری فلمی ہیروئنوں کی طرح ہے، پل میں تولا پل میں ماشا۔ پہلے پہل تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ لوگوں کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آج بارش ہوگی۔ اچھی خاصی صحت مند دھوپ نکلی ہوئی اور لوگ ہیں کہ ہاتھوں میں چھتریاں تھامے گھوم رہے ہیں۔ آدھے ہی گھنٹے میں وہ بارش ہوئی کہ ہم بھیگتے اور منہ دیکھتے رہ گئے۔ اچھی خاصی گرمی میں نکلے، شام ہوتے ہی وہ ٹھنڈی ہوا چلی کہ ہر ایک نے بیگ سے نکال کر ایک ہلکا گرم کوٹ جسم پر بچھا لیا۔ صرف ہم دانت بجاتے ہاتھ مسلتے رہ گئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شام کو اچانک سردی پڑنے والی ہے۔ آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا کہ یہاں گھر سے نکلنے سے پہلے ابا کی تنبیہ کے مطابق آیت الکرسی پڑھنا اور بیشتر اس کے موسم کا حال سننا ضروری ہے۔ انگریزوں کے بارے میں سنا تھا کہ ان کی گفتگو اکثر موسم کے احوال سے شروع ہوتی ہے، جسے آپ جانتے نہیں پہچانتے نہیں۔ اس سے بات چیت شروع کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ موسم کا حال بتانا شروع کر دیجئے۔ آج تو بڑا پیارا موسم ہے، صبح سے سورج چمک رہا ہے۔ یہ سنتے ہی انجان ہم سفر بولنا شروع کر دے گا۔ ہاں واقعی، مگر کیا کروں، جاب پر جا رہا ہوں۔ جس دن موسم اچھا ہو میں ملازمت پر ہوتا ہوں۔ لیجئے انجانا پن دور، اب جو چاہے بولتے جائیے۔ کینیڈا والے گرمیوں پر ایسے مرتے ہیں جیسے ہم پاکستانی ڈالر یا لڑکی پر مرتے ہیں۔ عورتوں کے سارے فیشن، گھومنا پھرنا، تفریح، سب کچھ موسم سے مشروط ہے۔ سردیوں میں عورتوں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ بے لباسی محض ان پر تہمت ہے، اور گرمی آتے ہی سورج اور بدن دونوں کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہونے لگتی ہیں۔ بسوں، ٹرینوں اور مال میں گھومنے پھرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ دن شیطان کی آنت کی طرح طویل ہو جاتا ہے۔ 10 بجے کہیں جا کر مغرب ہوتی ہے۔ سوتے ہوئے خراٹے اور ایئر کنڈیشن کی آواز ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اس کے برعکس سردی دن کو بھی ایسے سکڑ لیتی ہے جیسے کاٹن کی چادر دھلائی کے بعد رومال بن کر نکلتی ہے۔ سارا گھومنا پھرنا بند ہو جاتا ہے۔ لوگ 5 بجتے ہی گھروں میں دبک لیتے ہیں۔ باہر صرف اور صرف ٹھنڈی ہوا اور برف باری کا راج ہو جاتا ہے۔ یہ سردیاں اتنی طویل ہوتی ہیں کہ اکثر مالدار کینیڈین یہ وقت گرم ملکوں میں جا کر گزارتے ہیں۔ بارش کے دنوں میں ایسی بارشیں ہوتی ہیں کہ ہر طرف جل تھل نظر آتا ہے، مگر صرف بارش کے ساتھ۔ ادھر بارش رکی پتہ ہی نہیں چلتا کہ پانی کدھر گیا۔ اتنا اچھا ڈرینیج سسٹم ہے کہ جی کرتا ہے کہ اپنے ملک کی میونسپلٹی والوں کو لا کر دکھلایا جائے۔ ان سارے موسموں کے بیچ خزاں بھی آتی ہے، اور جب آتی ہے تو سارے شہر میں پتوں کا بستر بچھا دیتی ہے۔ اس پتجھڑ کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ گھر والوں کے ساتھ میونسپلٹی پتے سمیٹتی ہے، اور پھر باہر کے کیا کہنے، برف کی چادر پھینکو تو اندر سے گھاس کی ہریالی نکلتی ہے۔ ہر درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، چاروں طرف رنگ برنگ پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کے لان میں پھول پودے اگاتے ہیں۔ جگہ جگہ نرسریاں کھل جاتی ہیں۔ ہر کوئی بیلچہ لیے زمین ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ گھاس کاٹی جا رہی ہوتی ہے، اور شام کو جسے دیکھو پارک میں یا اپنے بیک یارڈ میں نظر آتا ہے۔ ان سارے موسموں کے بیچ محکمہ موسمیات کا کمال اپنی جگہ ہے۔ موسم کی تبدیلی کی ہر خبر یوں دیتا ہے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔
اگر محکمہ کہہ دے کہ کل سپہر کو بارش ہوگی تو واقعی سپہر ہوتے ہی رم جھم شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں بچوں کو ابتدائی جماعتوں میں ہی تربیت دی جاتی ہے کہ کس طرح ہر پل موسم کی خبروں پر نظر رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیگرینٹس کے بچے اپنے والدین کو ہر پل بتاتے ہیں کہ آج گرم کوٹ پہن کر نکلنا ہے، آج چھتری ساتھ رکھنی ہے، آج برف والے جوتے پہننے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بالغاں جو لنک کلاس میں جاتے ہیں انہیں بھی موسم کا حال سننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سچ تو یہی ہے، کینیڈا میں موسم کا حال جانے بغیر گھر سے باہر نکلنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو چور ڈاکوؤں کے حوالے کر دینا۔ جو موسم کی خبریں نہیں سنتے، موسم ان کی ایسی خبر لیتا ہے کہ چند تپیڑوں کے بعد وہ خود ہی راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان میں سے ایک ہیں؟ دوستو، امید کرتا ہوں آج کا کالم بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور نیکسٹ کالم تک آپ سے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔